نماز پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت کے بعد۔ اب قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا نماز قائم کرو۔ کیوں حکم دیا؟ نماز قائم کرو، حکم دیا کیوں؟ کہ نماز دو چیزوں سے تمہیں روکتی ہے۔ نماز قائم کرو، یہ حکم نماز کا جسم قائم کرنے کے لیے، اور نماز جن دو چیزوں سے روکتی ہے یہ اس نماز کی روح ہے۔ تو جو نمازی کو ان دو چیزوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، وہ مردہ جسم ہے۔ جو ان دو چیزوں سے جو نماز نہ روکے وہ مردہ جسم ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ زندہ نماز نہیں ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک فحشاء سے، اور فحشاء کہتے ہیں رذائل اخلاق، رذائل اخلاق، اور منکر سیئات اعمال۔ برے اخلاق کو فحشاء کہتے ہیں اور برے افعال کو منکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ بری خصلتوں سے اور برے اخلاق سے بھی روکتی ہے اور برے اعمال اور افعال سے بھی روکتی ہے، فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، فواحش سے بھی روکتی ہے۔ اور فواحش سے مراد صرف ایک بدکاری کا فعل نہیں ہے۔ اگر زبان گندی ہوگی تو کہیں گے یہ فحش زبان ہے، وہ بھی فاحش میں آئے گا۔ برتاؤ گندا ہوگا، فواحش میں آئے گا۔ سوچ گندی ہوگی، فواحش میں آئے گی۔ ہر وہ کام جو نظافت، لطافت اور شرافت کے معیار پہ نہیں ہے، جو حسین اور جمیل نہیں ہے، بددہ ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ عمل بے حیائی کا ہے، وہ فحشاء کے اندر آتا ہے۔ صرف ایک بدکاری کا عمل نہیں، زبان کی بدکاری، آنکھوں کی بدکاری، اخلاق کی بدکاری، گفتگو کی بدکاری، برتاؤ کی بدکاری، دل کنجوس ہے تو بدکار ہے، سارے رویے فحشاء میں آتے ہیں۔ تو نماز تمہیں برے رویوں سے روکتی ہے، اور نماز تمہیں گناہوں کے اعمال سے روکتی ہے۔ تو برے رویوں سے رکنا اور برے اعمال سے بچنا یہ نماز کی روح ہے۔ تو نماز فرض کی گئی تاکہ بندے کے اخلاق سنور جائیں اور افعال سنور جائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا رکن شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، اور نماز کی روح اخلاق کو سنوارنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما اتقبل الصلاۃ مما تواضع بها لعظمتی، میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے۔ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے اور اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری پیدا کر دے، اور میری مخلوق پر ظلم نہ کرے اور میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے اور میری یاد کو جاری رکھے۔ اور آخر پہ فرمایا وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمِلَ وَرَحِمَ الْمُصَابِ، اور مصیبت زدوں پر رحم کرے، بیواؤں پر رحمت کرے، مسافروں پر کرم کرے، مسکینوں محتاجوں پر رحمت کرے، اپنا مال خرچ کرے۔ جس شخص کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں۔ بقایا لوگ باقی تو نماز کے جسم کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، باقی لوگ نماز کے جسم کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ نماز انہی کی نماز ہے، فرمایا کہ جن کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر نہ رہے، بڑا پن نہ رہے، اکڑ نہ رہے،
جھکنے والے بن جائیں، خود کو چھوٹا سمجھیں، خود کو حقیر سمجھیں. کیوں حقیر سمجھیں؟ کہ ہر وقت ان کی نگاہ میری عظمت پر رہے، میری عظمت پہ رہے، اور وہ مخلوق پر ظلم نہ کریں، مخلوق پہ جبر نہ کریں، مخلوق کی حق تلفی نہ کریں. شب و روز مجھے یاد رکھیں. مسکین اور محتاج ہو تو اس کے لیے سراپا رحمت بنے، مسافر ہوں ان کے لیے سراپا شفقت بنے، بیواؤں اور یتیموں پر سراپا رحمت بنے، اور مصیبت زدہ کے لیے ہمیشہ سہارا بنے. نماز جن لوگوں کی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، فرمایا وہ ان کی نماز قبول نہیں کرتا. مجھے اندازہ ہے یہ حدیث پاک بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی پہلے، یہ میرا گیس ہے، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی. یہ مضمون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کا جسم تھا، یہ نماز کی روح ہے. اب آپ نے دیکھا کہ نماز کے فرض کرنے کا مقصد بھی اخلاق سنوارنا. اللہ پاک ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اس کی کبریائی نے بڑھ نہیں جانا ہمارے سجدے کرنے، نماز پڑھنے اور قرات کرنے. اور آپ نماز نہ پڑھیں تو نہ اس کی کبریائی نے گھٹ جانا ہے. اسے کوئی محتاجی نہیں، بے نیاز ہے. اس نے ہمیں کیوں ڈالا ہے ان حرکات میں؟ صبح و شام 5 وقت نمازوں کو ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، رکوع کریں. سمپل سوال ہے، اپنی ضرورت کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے؟ بتائیں. ہر کام چھوڑ کے دوڑیں، نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں، قرات کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں. اس نے ہمیں یہ سارا جو ہمارے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالا کیوں؟ اس سارے کام کاج کی ضرورت اس کی کوئی اپنی ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ بولی اگر تو اس کی ضرورت ہے تو معاملہ اور ہو گیا، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں، بے نیاز ہے. تو پھر ہماری ضرورت ہوئی نا. تو ہماری ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے بیان کر دی. ہماری ضرورت یہ ہے، وہ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے، ہمارا طرز زندگی سنوارنا چاہتا ہے، ہمارے رویے سنوارنا چاہتا ہے، ہماری سوچیں سنوارنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بندو ہر روز 5 وقت نمازیں پڑھ کر بھی اگر اندر سے نہ بدلو تو میں نے تمہاری نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے تو نمازیں فرض اس لیے کی ہیں کہ تم فحشاء سے بھی بچ جاؤ اور منکرات سے بھی بچ جاؤ. تمہارے رویے بدل جائیں، تمہاری سوچوں کے انداز بدل جائیں، تمہارے طرز زندگی بدل جائیں، تمہارے شیوے بدل جائیں، تمہارے من بدل جائیں. اگر وہ من نہ بدلے تو اس تن کو رکوع سجود کی مشقتوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے رکن نماز کا حال.